تو سب سے پہلا کردار ایک مومن کا، ایمان والے کا یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کرنے سے پہلے کیا؟ نیکی کرنے سے پہلے نیکیوں کا علم ہو، نیکیوں کا علم ہو، یعنی نیکی سیکھے. نیکی کیا کرے؟ سیکھے. آج کل سماج میں کیا چل رہا ہے؟ نیکی ہم سیکھ کر نہیں کر رہے، معاف کیجئے گا، نیکی ہم سیکھ کر نہیں کر رہے، نیکی ہم دیکھ دیکھ کر کر رہے ہیں. باپ دادا کیا کر رہے تھے اس لیے کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، دیکھ دیکھ کر کر رہے ہیں. ایک تقلید ہے، ایک نقالی ہے. ہم سیکھ سیکھ کر علم حاصل کر کے کوئی نیکی نہیں کر رہے. ابھی ہم پوچھنے لگ جائیں کہ کتنے لوگوں کو دعا مانگنے کے آداب معلوم، کتنے لوگوں کو نماز کا طریقہ اچھی طرح سے معلوم ہے، کتنے لوگوں کو تشہد میں انگلی کیسے ہلانی ہے معلوم ہے، کتنے لوگوں کو کاروبار کیسے کرنا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے نہیں معلوم، کیسے دکاندار سے بات کرنی ہے نہیں معلوم. سنی سنائی دیکھی دکھائی یہ ہم نیکی کر رہے ہیں. نہیں، یہ مومن کا کردار نہیں. نیکی کرنے سے پہلے مومن علم لیتا ہے، سیکھتا ہے نیکی کو، اور بغیر سیکھے نہیں ہوتا ہے. اس کی میں ابھی دلیل بھی دوں گا. نیکی سیکھنا ہے آپ کو، اور سیکھنا کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سیکھنا کہتے ہیں کہ نفس کو تھکانا، اپنے نفس کو، جسم کو تھکانا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. جب تک آپ کو تھکن نہیں محسوس ہوگی آپ علم نہیں حاصل کر رہے. تھکانا جسم کے اعتبار سے بھی اور نفس کے اعتبار سے بھی، اپنے آپ کو تھکاؤ، اس کو کہتے ہیں نیکی. دلیل کیا ہے وہ دیکھیے آپ. ابھی جو میں دلیل دوں گا اس دلیل کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، تو ذرا غور سے سنیے گا. صحابی رسول حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن کیا کیے تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگائے ہوئے. اس جملے سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے، معلم کے پاس، استاد کے پاس جاتے تھے. ان سے نہیں سن لیا، براہ راست استاد کے پاس ہم جاتے تھے. اب جب بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ اصطلع علینا، اچانک ایک آدمی آیا. یہ حدیث آپ سن چکے ہیں، اب غور سے سنیے گا. ایک آدمی آیا. کیسا ہے وہ آدمی؟ شدید بیاض الثیاب، کپڑے اس کے بالکل سفید ہے، بالکل صاف شفاف. شدید سواد الشعر، بال بالکل سیاہ ہے، بالکل کالے ہیں، یعنی بہت صاف ستھرے طریقے سے آیا. لا یرا علیہ اثر السفر، آدمی ایسا ہے کہ اس کے جسم پر سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آتے. ولا یعرفہ منا احد، بھائی جب سفر کر کے نہیں آیا ہے تو یہیں کا ہوگا، اسی علاقے کا ہوگا، اسی ایریے کا ہوگا. کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں. صاف ستھری حالت ہے، کپڑے صاف، بال صحیح، اس کے بعد کوئی اس میں ہم میں جانتا نہیں، سفر کر کے بھی نہیں آیا. اور آنے کے بعد کیا کیا؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. معلوم یہ ہوا کہ مجلس میں استاد کے سامنے بیٹھنا چاہیے، استاد کے سامنے بیٹھنا چاہیے. اور آنے کے بعد کیا کیا؟ اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، ادب کے ساتھ بیٹھا، سامنے بیٹھا، اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیا، یعنی ادب کے ساتھ بیٹھا. ہم لوگ دینی مجلسوں میں کیا کرتے ہیں؟ جیسے تیسے جہاں چاہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. جس کو چاہے جہاں ٹیکا لگ جائے وہاں بیٹھ جائے گا، جس کو جیسی حرکت کرنا چاہے ویسی حرکت کرے گا، کوئی کسی انداز میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے مجلس میں بیٹھنا سیکھا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں مجلس کی یہ فضیلت ہے، یہ ثواب ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، ایکٹیو کیسے بیٹھا جاتا ہے، زیادہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی. آسمان سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں مجلس اور علم حاصل کرنے کے آداب سکھانے کے لیے.
کہتے ہیں جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو اس نے چند سوالات کیے. پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا, دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا, تیسرا سوال احسان کے بارے میں کیا, چوتھا سوال قیامت کب آئے گی یہ کیا, پانچواں سوال قیامت کی نشانیاں کیا ہے یہ کیا. 5 سوالات کیے. 5 سوالات کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد جب وہ انسان چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ جو آدمی آیا تھا کون تھا؟ صحابہ کی جواب کیا تھا؟ صحابی نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. ہر بات میں اپنی رائے دینے کی کوشش نہیں کرتے. منہج تھا صحابہ کرام کا کہ جب ایک عالم موجود ہے, ہاں وحی کا سلسلہ موجود ہے, عالم موجود ہے, تو اپنی رائے نہیں یہ وہ ہو سکتا ایسا ہوگا ویسا ہوگا, نہیں, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ جواب صحابی نے دیا, یہ سکھایا, منہج یہ ہے. جب یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کا جواب سنا تو فرمایا, اب یہاں پر غور کیجئے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. فرمایا فَإِنَّهُ جبریل, یہ جبریل تھے, فرشتے تھے, آسمان سے اترے تھے. کیسے اترے تھے؟ فرشتہ بن کر اترے تھے؟ نہیں, یعلمکم, یہ جبریل آتاکم, یہ تمہارے پاس آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے, تمہارا دین دکھانے کے لیے نہیں, یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اللہ اکبر. وہاں سے سفر کر کے چلے تھے, یہاں آئے تھے. مطلب کیا ہوا؟ دین سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے. اور ایک چیز اور غور کرے, یہاں پر کیا کہا گیا؟ یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. دین کا حاصل ایک ہی بات کہی. پوچھا کیا تھا؟ اسلام, ایمان, احسان, قیامت کی نشانیاں, قیامت کب آئے گی, یہ 5 سوالات کیے تھے. ان 5 چیزوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یعلمکم دینکم, یہ پورا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے. دین ایسے سیکھا جاتا ہے, آپ نکلیں گے, تھکائیں گے اپنے آپ کو, آنے کے بعد جو ہے اس انداز میں محفل میں استاد کے سامنے بیٹھیں گے, تب کہیں جا کر آپ کو وہ علم ملے گا, تب کہیں جا کر آپ نیکی کر سکیں گے. تو مومن کا کردار نیکی سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ نیکی کا علم حاصل کرتا ہے. یعلمکم دینکم, اور پورا یعلمکم دینکم سے اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا کہ دین سیکھا جائے گا, تعلیم سے آتا ہے. العلم بالتعلم, علم تعلم سیکھنے سے آتا ہے, علم ادھر ادھر سے نہیں آتا, اس کا دیکھ لیا اس کا دیکھ لیا, نہیں, العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے. اور یہ بھی کہا کہ دین سیکھنے سے آتا ہے, نہ کہ عادت سے آتا ہے, نہ کہ رواج سے آتا ہے, نہ کہ رسم سے آتا ہے, نہ ہی تقلید سے آتا ہے. آبا و اجداد کر رہے اس لیے کریں گے, باپ دادا کر رہے اس لیے کریں گے. اچھا ہمارے یہاں معیار الٹا ہے. جب معاملہ عبادت کا ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجیے کہیں بھی جب معاملہ عبادت کا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ پیمانہ اپنا بنایا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ آبا و اجداد یہی کرتے آ رہے ہیں, آبا و اجداد یہی کرتے ہیں, ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں. اور جب معاملہ دنیا کا آتا ہے, رہن سہن کا آتا ہے, نظریات کا آتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ یہ پرانے لوگوں کی کیا بات کر رہے ہو, ہم نئے ماڈرن دور کے ہیں. ہاں ماڈرن دور کی کیا, تم بھی پرانی چیز لے کر آ رہے ہو. سب پرانے خیالات کے لوگ, باپ دادا لوگ کی باتیں تھی, یہ چھوڑو. پیمانے الٹ گیا, عبادت میں باپ دادا کو پکڑے ہوئے ہیں, اور معاملات میں ماڈرن آج کا زمانہ چاہیے. یہ پیمانہ الٹ گیا کہ نہیں الٹ گیا؟ اپنے لیے پیمانہ الگ, ترازو الگ ہے, تو عبادت میں باپ دادا کو پکڑے, نہیں وہ صحیح ہے, وہ کیسے غلط ہو جائیں گے؟ تو میرے بھائیو یہ پیمانے دنیا کے ہیں. عبادت میں آپ کو کرنی ہے تو پہلے علم لینا پڑے گا. کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ علم اس لیے لینا ہے کہ آپ اور میرا دماغ نہیں طے کرے گا کہ نیکی کسے کہتے ہیں. یہ طے کون کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول طے کریں گے. نہیں تو دنیا والے تو عجیب عجیب نیکیاں کرتے ہیں. دنیا والوں کے ہاں عجیب عجیب نیکی ہے. صوفیاء کے ہاں جائیں گے تو گانا بجانا نیکی ہے, رقص کی محفل سجانا نیکی ہے, عبادت ہے.
دوسرے مذہب میں جاؤ گے تو گائے کا پیشاب پینا نیکی ہے. غلیظ چیزوں کی، انسان کی غلیظ چیزوں کی پوجا کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے نیکی؟ اور یہودیوں کے ہاں چلے جائے گا تو اور کچھ الگ نیکی ہے. میرا اور آپ کا ذہن نہیں طے کرے گا مجھے یہ اچھا لگتا ہے نیکی ہے، میں یہ کروں گا مجھے اچھا لگتا ہے نیکی، یہ نہیں ہے. مومن کا کردار کیا ہے؟ اللہ کو کیا پسند ہے اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے. اللہ نے اپنے رسول کی زبانی کس کو نیکی کہا ہے وہ نیکی اصل ہوتی ہے. یہ مومن کا کردار ہوتا ہے. نہیں تو آج بہت سارے جو طریقے رائج ہیں نا نیکیوں کے، وہ اپنے من سے، ارے حرج کیا ہے اس میں، یہ میں اچھا ہی کام تو ہے. بھائی اچھا کام ہے تو 6 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ 1 وقت کی اور بڑھا لو. فجر سے لے کے ظہر تک بہت لمبا وقفہ ہو گیا، 11 بجے ایک اور نماز پڑھ لو. اچھا ہی کام تو ہے. کیا یہ نیکی کہلائے گی؟ کیا یہ نیکی کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی. اچھا اذان دینا اچھا کام ہے نا؟ اذان دینا اچھا کام ہے تو نماز جنازے میں بھی اذان دی جائے. نماز جنازے میں اذان دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ اچھا کام ہے نا. شیطان بھاگتا ہے اذان سے تو نماز جنازے میں بھگاؤ شیطان کو. نہیں بھگا سکتے نا. تو میرا اور آپ کا دماغ کچھ بھی طے کر سکتا ہے. اصل نیکی کون سی کہلاتی ہے؟ جسے اللہ نے طے کیا ہو، رسول اللہ نے طے کیا ہو، جس کے طریقے کو رسول اللہ نے بتایا ہو، جسے اللہ نے نیکی بتا. اب جب آپ وہ نیکی کریں گے تو آپ کو اس کے اثرات آپ کو دکھائی دیں گے. کہ نیکی سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیکی کا علم حاصل کرنا، سیکھنا ہے. تو میرے بھائیو نیکی سیکھیں گے انشاءاللہ. سیکھنے کی کوشش کریں، تھکانے کی کوشش کریں، اور تھکن کے بعد جو نیکی آپ کریں گے پھر اس نیکی کے اثرات دیکھیے کیسے ہوتے ہیں. اس نیکی کی چاشنی دیکھیے، اس نیکی کی لذت دیکھیے. ایک نیکی آپ کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے، عالم صاحب نے بتایا ایسے نماز پڑھنا تو پڑھ رہے، وہ عالم صاحب ہی تصور میں آ رہے ہیں. لیکن ایک نیکی آپ کو معلوم کہ آپ نے سیکھا ہے اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کہاں اٹھتی تھی، کہاں نیچے چلے جاتی تھی. جب آپ وہ کر کے کریں گے، وہ سیکھ کر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا.